بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ صحیح کا ایک قاعدہ ہم نے پڑھ لیا، اب ہم صحیح کا قاعدہ نمبر 2 پڑھیں گے۔ اس قاعدے کا نام کیا ہے جی؟ نون تنوین، نون تثنیہ اور نون جمع سالم والا قانون۔ قانون کیا ہے جی؟ جس کلمہ کے آخر میں نون تنوین ہو، اگر اس کلمہ پر الف لام کو داخل کر دیا جائے یا اس کلمہ کی دوسرے کلمہ کی طرف اضافت کر دی جائے تو اس کلمہ کے آخر سے نون تنوین کو گرا دیتے ہیں وجوباً۔ دیکھیے جی، مثال میں نے سامنے لکھی ہوئی، آپ اس پہ دیکھیں۔ غلامن، قانون پڑھنے ہیں، نون تنوین، نون تثنیہ اور نون جمع والا قانون۔ غلامن، اس اسم کے آخر میں تنوین موجود ہے۔ اب جب ہم اس پہ الف لام داخل کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ الغلام۔ کیا پڑھیں گے؟ الغلام۔ تنوین گر گئی ہے یا موجود ہے؟ اب بھی جس کلمہ کے آخر میں تنوین ہو، اگر اس کلمہ پہ الف لام داخل کر دیا جائے تو تنوین کو گرا دیتے ہیں وجوباً۔ غلامن، یہاں تنوین موجود تھی، الف لام داخل کیا، اب غلامن نہیں پڑھیں گے، الغلام پڑھیں گے۔ اچھا جی، اب لفظ ہے غلامن، اس کے بعد وائٹ بورڈ پہ لکھی ہوئی مثال ساتھ میں زیدن۔ اب غلامن آگے ہے زید، غلام کی زید کی طرف اضافت کی تو اب یہ جو غلام پر تنوین موجود ہے، اس تنوین کو بھی گرا دیں گے، پڑھیں گے غلام زیدن۔ میں نے آپ کو ایک آسان سی پہچان بھی بتائی تھی کہ جس اسم پر الف لام ہو اس پہ بھی تنوین نہیں آتی، اور جس اسم کی آگے اضافت ہو جائے اس اسم پر بھی تنوین نہیں آتی۔ اور بھی ہیں اسم جن پہ تنوین نہیں آتی، لیکن یہ آپ کی آسانی کے لیے تھوڑا سا میں نے ایسے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ آپ اگر کسی کلمہ کو دیکھتے ہیں، جیسے مالک یوم الدین ہے، اس پہ تنوین بھی نہیں ہے، اس پہ الف لام نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا یہ آگے مضاف ہو رہا ہے۔ بھائی اس پہ الف لام نہیں ہے، اگر الف لام ہوتا المالک، جیسے هو اللہ الخالق، بھائی الخالق تنوین ہے نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ شروع میں الف لام آ گیا۔ تو مالک یوم الدین میں مالک، اس پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، پتہ چلا یہ آگے مضاف ہو گیا۔ یوم، اس پہ الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، پتہ چلا یہ آگے مضاف ہو گیا۔ اور یاد رکھنا جو مضاف الیہ ہوتا ہے نا، مضاف الیہ اس کے نیچے کسرہ ہوتا ہے، وہ دیتے زیر آ دیے، مالکی یومی زیر آگی کہ نہیں، الدینی زیر آگی کہ نہیں، سمجھائی کہ نہیں، صراط الذین، یہ تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کیونکہ ابھی آپ نے تحویر نہیں پڑھی۔ غیر المغضوبی، لفظ غیر کو دیکھیں، الف لام ہے اس پہ، تنوین ہے اس پہ، پتہ چلا مضاف ہو گیا۔ المغضوبی زیر آگی کہ نہیں، مضاف الیہ پہ کسرہ ہوتا ہے، مضاف الیہ پہ کیا ہوتا ہے؟ کسرہ۔ اب دیکھو غلام زیدن، غلام مضاف ہو گیا، زید کیا ہو گیا؟ اب مضاف الیہ ہو گیا نا، مضاف الیہ پہ زیر آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو جس اسم پر تنوین ہو اس پہ الف لام داخل کریں، تنوین گر جائے گی، اور اگر اس کی آگے اضافت کر دیں دوسرے کلمے کی طرف تو پھر بھی تنوین گر جائے گی۔ جیسے بھائی غلامن سے الغلام، اور غلامن سے اس کی آگے اضافت کرو زید کی طرف، غلام زیدن، غلام زیدن۔ اور جس کلمہ کے آخر میں نون تثنیہ ہو، جس کلمہ کے آخر میں نون تثنیہ ہو یا نون جمع سالم ہو، جس کلمہ کے آخر میں نون تثنیہ ہو یا نون جمع سالم ہو، اگر اس کی آگے اضافت کر دی جائے تو وہ جو نون تثنیہ ہے اور نون جمع سالم ہے وہ بھی گر جاتا ہے وجوباً، وہ بھی گر جاتا ہے وجوباً۔ دیکھ لیں بھائی، جیسے آپ پڑھتے ہو گردان اس میں پاکی داربن داربان، داربان تثنیہ کا صیغہ ہے کہ نہیں، داربون جمع کا صیغہ ہے کہ نہیں، اور آپ نے پڑھا جمع کی بے اعتبار لفظ 2 قسمیں ہیں، جمع سالم جمع مکسر، آپ نے پڑھا جمع سالم کی 2 قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم جمع، جو جمع مذکر سالم اس کی آپ نے پہچان پڑھی ہے کہ جس کے مفرد کے آخر میں واو ساکن واقف المضموم
یا یا ساکن معقل مکسور اور نون مفتوح ملا ہوا ہو. پڑھا ہے کہ نہیں؟ جس کے مفرد کے آخر میں واو ساکن معقل مضموم یا یا ساکن معقل مکسور اور نون مفتوح ملا ہوا ہو. نون مفتوح ملا ہوا ہو. داربونا داربینا. تو مجھے بتاؤ یہ جمع ہے کہ نہیں؟ جمع سالم ہے جمع مکسر ہے؟ جمع سالم. اور جمع سالم کسے کہیں جس کے واحد کی بنا سلامت رہے. اس کا واحد کیا؟ داربن. تو داربن سے داربونا داربن سے داربینا جمع سالم ہے. اور سالم کی پھر دو قسموں میں سے جمع مذکر سالم ہے. مسئلہ سمجھا کے چلیے کہ اچھا بتا یہ رہا ہوں جس کلمہ کے آخر میں نون تثنیہ ہو یا نون جمع اگر وہ کلمہ کی دوسرے کلمہ کی طرف اضافت کر دی جائے تو کیا ہوتا ہے جی؟ تو اس کلمہ کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع سالم کو گرا دیتے ہیں وجوباً. جیسے بھئی داری بانے سے داری با زیدن. داری با زیدن داری بانے اس کے بعد زید آ گیا ہے. تو آپ کو آگے جا کے قواعد پڑھائیں گے کہ معرفت سے پہلے نکرہ آ جائے نکرہ معرفت کی طرح مضاف ہو جاتا ہے. اب اس کی آگے اضافت ہوئی تو اضافت کے وقت جو تثنیہ کا نون ہے وہ گر گیا. داری بانی سے داری با زیدن. ٹھیک ہے. داربونا یہ جمع سالم کا نون آ گیا. اس کی آگے اضافت کرو تو پڑھیں گے داری بونا سے داری بو زیدن. مثالیں وائٹ بورڈ پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دارے بونا سے دارے بو زیدن. لیکن یہ نہیں ہوگا جیسے آپ نے پیچھے پڑھا بھی جس اسم کے آخر میں تنوین ہو اس پہ الف لام داخل ہو جائے تنوین گر جاتی ہے. اب ادھر یہ بات نہیں ہوگی بھی جس اسم کے آخر میں تثنیہ کا نون ہو یا جمع سالم کا نون ہو اس کے شروع میں الف لام آ جائے تو نون تثنیہ یا نون جمع سالم گر جائے گا. ایسا نہیں ہے. داربانے کے شروع میں آپ الف لام داخل کریں الداربانے. داربونا کے شروع میں الف لام داخل کریں الداربونا پڑھیں گے. اب یہ نون تثنیہ اور نون جمع سالم نہیں گریں گے. تو یہ صحیح کا قاعدہ نمبر 2 تھا. نون تنوین نون تثنیہ اور نون جمع سالم والا قانون.